अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त पंजाब में और लाहौर में एक बड़ा शदीद किस्म का एहतजाज जारी है। एक प्राइवेट कॉलेज में एक बच्ची के साथ ज्यादती की गई। उसके बाद से हंगामा आराई फूट पड़ी, पुलिस कूद पड़ी, पुलिस ने तशद्दुद किया, सिक्योरिटी गार्ड्स ने तशद्दुद किया, उनको खामोश कराने की कोशिश की गई। एक यूनिवर्सिटी में एक बच्ची के मर्डर की इतलात हैं और अब ये इतलात भी मौसूल हो रही है कि एक दौरान तशद्दुद, अब ये मालूम नहीं कि पुलिस के तशद्दुद से या सिक्योरिटी गार्ड्स के तशद्दुद से एक गैर मुसद्दक़ इतला है कि एक स्टूडेंट की भी डेथ हो गई है। ये सारा मामला है क्या और ये सारी कहानी क्रिएट कैसे हुई और क्यों ये वाक़या पुरतशद्दुद राह इख्तियार कर गया और इसकी एंड कहाँ पर होगी। पूरे इस वाक़े पर जिन्होंने दिन भर नज़र रखी, रिपोर्ट करते रहे, सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। मोहसिन साहब, बेसिकली ये वाक़या है क्या? उस वक्त भाई मामला कुछ यूँ है कि एक दो रोज़ पहले कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से और टिकटॉक पर ये खबर फैलाई गई कि ये जो मेन कैंपस है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का ख़वातीन का खास तौर पर गुलबर्ग में, ये उसी जगह उसकी थोड़ी सी फासले पे चौधरी परवेज़ इलाही की भी रहाइश का है। और बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की चेंज का मामला आपको पता है ना, मियाँ में काफरी के दौर में रहे थे नाज़िम लाहौर, ठीक है, और जमात इस्लामी के थे, जमीयत में भी रहे हैं जमात इस्लामी, फिर काफरी में ब्रिकान में, तब तो हम स्टूडेंट थे, तो उसके पास ही है इनका जहाँ पर ये सारा वाक़या हुआ। लेकिन थोड़ी सी मैं हिस्ट्री अगर एक थोड़ा सा ऐड कर लूँ कि चंद साल पहले अल हमरा आर्ट्स काउंसिल ये जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, वहाँ पर भी एक वाक़या हुआ था पंजाबी कल्चरल कम्प्लेक्स में। भगदड़ मच गई थी और कुछ तलबा और जान दो तलबा, तो उस मामले को भी दबा दिया गया था मीडिया पर और आने नहीं दिया गया था। और उसमें भी हमारी जो सहाफ़ती कम्यूनिटी है ना, उसका बड़ा नेगेटिव रोल रहा था। इसमें भी आप ये देखेंगे ये सारे मामले में कि बजाय आप ये निशानी करने के, ये सवाल उठाने के कि यार इसको रोका जा सकता था इस हद तक। अब छोटे छोटे तलबा है, तालिबात हैं यार, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जिस तरह उन्हें ताक़ीद किया गया है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मैंने एक और चीज़ नोट की है, वो ये है कि चले इंतज़ामिया ने या पुलिस ने मिस हैंडल किया, सो किया, और चूँकि अब एक खातून वज़ीर आला पंजाब है तो बुग़्ज़े मरियम नवाज़ में भी ना ट्रोलिंग हो रही है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि कोई इस वाक़े को एक्सप्लॉइट कर रहा है। नहीं, देखिए मियां आमिर साहब को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एक शरीफ आदमी है, ज़ाहिर है उनका एक ग्रुप है, कॉलेज ग्रुप है। अब उस एक पर्टिकुलर वाक़े को उसकी क़यादत के साथ जोड़ देना, मेरे ख्याल में तो ये भी तो देखिए क़यादत आप ये देखें ना कि जब आप फ़राउन बन जाते हैं ना, ठीक है ना, जब आप कहते हैं मैं ही मैं हूँ और मैं इस मखसूस क्लास का या अशराफिया का हिस्सा हूँ, मुझे कोई पूछ नहीं सकता, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, वाक़या हुआ है या नहीं हुआ, चले इसके ना मैं वो बात करने लगा। देखिए सर, आपने थोड़ा सा माजरत के साथ, मैं आपसे माजरत करूँगा, आपने लफ्ज़ फिरौन भी इस्तेमाल कर लिया। सर सुने तो ना, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि वाक़या हुआ या नहीं हुआ। मैं उससे आगे बात करने लगा था, आप कब लाइट मैं उसमें ये बात ऐड करने लगा था कि एक शिकायत, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे खड़े हैं ना इस असेंबली में, तो कुछ होता है कि यार फलानी जगह ना दो गार्ड्स आपस में लड़ पड़े हैं या हो गया है या किसी ने हवाई उड़ा दी है, तो जो इस हाउस का कस्टोडियन है उसकी जिम्मेदारी है ना कि बर वक्त एक्शन ले और मामले को अगर हुआ है तो उसके भी पहलू सामने लाए, और अगर नहीं हुआ, अफवाह जिसने फैलाई है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब आप ये कह दें चश्मपोशी इस तरह के मामला पर बरत दें कि नहीं जी कुछ हुआ नहीं है या डाटा डिलीट कर दिया जाए। आपके जो DIG ऑपरेशन है, आप उस बात पे आ रहे हैं ना, फैसल कामरान साहब ने आज कहा है ना, मैं पिछले 2 रोज की बात कर रहा हूँ ना। उस वक्त मामला तो आज फटा, तो आज है ना सर, मामला ये है कि फटा क्यों, फिर वजह यही है ना कि आपने फटने का बहाना बनवाया। मैं वो एज अ जर्नलिस्ट अगर बात करूं तो मामला फटने का बहाना बना क्यों कि आप कहीं ना कहीं फिर इसमें उस सिस्टम के हिस्सा हैं या कहते हैं जी कि हाँ रूटीन मैटर है, रोज इस तरह के मामला होते रहते हैं, तो हमारी नहीं रूटीन मैटर तो इसको बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। बच्चे हम सबके साझी हैं, इसको बिल्कुल रूटीन मैटर नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ,
دیکھیں ہم نے انتظامیہ کی بات سنی، ٹھیک ہے، چلو آپ کالج انتظامیہ چلو ایک پارٹی بن گئی آپ کی نگاہ میں یا میری نگاہ میں، بٹ پولیس تو پارٹی نہیں ہے نا. پولیس کیوں آئی؟ ایک سوال، پولیس جہاں امن و امان کی صورتحال پیدا ہوگی وہاں پہ پولیس آئے گی، یہ ان کی ڈیوٹی ہے. اچھا، اب فیصل کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مبینہ متاثرہ بچی کے والدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو بچی اس دن کالج گئی نہیں تھی، وہ تو سیڑھیوں سے گری اور زخمی ہوئی ہے. اچھا، سیڑھیوں سے گری ہے، زخمی ہوئی ہے. وہ سیڑھیوں سے گرنے کی فوٹیج کہاں ہے؟ گھر میں، ہر گھر میں فوٹیج نہیں ہے، اس کے گھر میں گری ہے، اپنے گھر میں. وہ تو اس دن کالج گئی نہیں اب تھی. اس کے مختلف پہلو ہیں. آپ آج کے جو انسیڈنٹ ہے نا اس پہ نہیں، میرا اس میں نقطہ نظر یہ ہے، میں یہ چیزیں ہم جو آبزرو کرتے ہیں کہ اس ملک میں نا انتشار کے لیے لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے غصہ آپ پہ ہے، وہ آندے نے نا کہ ڈگیا کھوتے تو غصہ کمیار. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ غصہ کھوتے دے کرنے ہیں لیکن کڈ کمیار دے چھڑا. میرا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو میں صرف بہانا معاملہ اس کا ہو بھی نہ تو میں بیچ میں لے آؤں. میں اس پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں، جس طرح ٹرولنگ ہوئی ہے، ویڈیوز آئی ہیں، جو طلبہ کی اور طالبات کی فوٹیجز آئی ہیں، اور یہ پہلے آلریڈی ٹک ٹاک پہ چیزیں شیئر ہونا شروع ہو گئی تھی 2 روز پہلے، تب اس سنگینی کو کیوں نہیں سمجھا گیا؟ میرا اس میں یہ پوائنٹ ہے جو میں ہمیشہ آپ سے اکثر ڈسکس بھی کرتا رہتا ہوں عام روٹین میں بھی، کہ یار نوبت یہاں تک آتی کیوں ہے، یہ لائی کیوں جاتی ہے؟ کنٹرول بھی تو کیے جا سکتے ہیں نا معاملات کو، یار وہ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. اچھا یہی ہے جی، میں ایک اور اس میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں ایجوکیشن بیٹ بھی کرتا رہا ہوں. لاہور بورڈ نے ایک دفعہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو فیل کر دیا. اب انہی پرائیویٹ کالجز جو مافیا بنا ہوا ہے انہوں نے پروٹیسٹ کروا دیا. اس وقت بھائی یہ چیزیں جو ہیں، آپ بھی یہاں پر رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کن کے کالجز ہیں، کن کی یونیورسٹیز ہیں، کون سا پراپرٹی ٹائپ کون کس گروپ کے پیچھے ہے، کون سا ایجوکیشن یا بزنس سے وابستہ. یہی وہ اسمبلی ہے نا جہاں پر کیمپسز بنے نہیں ہوئے تو ان کے بل منظور ہوتے رہے. کس کے دور میں ہوئے یار دیکھیں اس میں تو نونڈی کے بھی کچھ رانا مشہور صاحب نے بھی ایک بل پیش کیا تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں لاہور یونیورسٹی کا، یعنی یہ سب نے ملے جلے بل پیش کیے. اپنی پارٹیوں کے یار گل وہ یہ کہ بھائی جان دیکھیں اصل ہم اس واقعے پہ آتے ہیں. اب اس واقعے کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیسائز ہو گیا ہوا ہے اور کسی ایک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اس میں میاں عامر صاحب کا نام دیا جا رہا ہے، تو مالک تو وہ ہیں نا، ہمارے مالک وہ ہیں، لیکن وہ رسپانسبل تو نہیں ہے نا. یار رسپانسبل کیوں نہیں ہے وہ؟ چلے میں اختلاف نہیں ہے، کیوں نہیں ہے رسپانسبل؟ اگر 2 روز پہلے یہ واقعہ ہوتا ہے، بندہ پکڑا گیا ہوا ہے، بندہ پولیس کے تو پاس، کس نے آ کے بتانا تھا یار کہ 2 روز پہلے آ کے بتا دیتے، یہ اس طرح نوبت نہ جاتی، آج صبح پریس کانفرنس کر لیتے، کل شام کو پریس کانفرنس کر لیتے، کالج کی انتظامیہ سامنے آ جاتی. یہ فرعون بن کر وہ یار الفت بھائی پھر میڈیا دے رستے بھی بند ہو جاندے نا. اگر کھل کے گل کرو چیزیں ہیں میں نہ پیا تسی میرا نقطہ نظر نہیں سمجھ رہے کہ یار یہ معاملے نوں روکیا جا سکتا سی یا نہیں. کسی نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیتا؟ کسی ایک نے بھی ظاہر ہے چیز اب ایکسپلائٹ ہٹ گئی. کوئی مریم کی چلے ٹھیک ہے، مریم نواز جی خاتون ہے، ان کی مخالفت میں لگا ہوا ہے، کوئی اس طرح لگا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے وہ ہائر منسٹر کی طرف ایجوکیشن منسٹر وہ آج پہنچے تو کل اس کا نوٹس لے کر تو ایک پریس کانفرنس کر لیتے. اگر یہ پولیس دعویٰ کر رہی ہے ہم نے کل کا انہیں گرفتار کیا ہوا ہے، سراٹ کو تفتیش جاری ہے اور وہ اس سے انکاری ہے، تو وہ سامنے لے آتے نا یار. اب دیکھیں نا ہر بات سامنے لے آنا بھی ضروری نہیں ہے. ظاہر پولیس نے ایک کارروائی کی، کوئی اتنا خدا نہ کرے ہائی پروفائل معاملہ بن گیا، اب بن گیا، پہلے نہیں تھا. ایک واقعہ ہوا، اس کی ظاہر انویسٹیگیشن کہیں پہ ہونی تھی، کہیں پہ اس کی تحقیقات ہونی تھی. ضروری تھوڑی ہے کہ جو میں بات کر دوں وہی سچ ہے اور جو باقی کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. اس کو کسی نہ کسی نے پروب تو کرنا ہے نا. تو کیا اب آپ وہی آپ یعنی معاملے کی ہم دیکھیں چلیں وہ گھر والے، ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اگر گھر والے اس پر کچھ نہیں کروانا، ایک بچے کی بھی اب پتہ چلا وہ اطلاعات ہے شدید 26 سے زائد بچے شدید زخمی ہیں، اس میں کچھ طالبات. میں انتشار پھیلانے یہ غلط کیا، پولیس نے بھی غلط کیا اور گارڈز نے بھی غلط کیا کہ اگر ان پر تشدد اس کو کسی انداز میں روکنا تھا،
ان بچوں کو تھوڑا سا کسی سے پروٹیکشن دینی تھی, ان بچوں کو تھوڑا سا سمجھایا جاتا, لیکن چیزیں الفت بھائی یہ جو پرائیویٹ ہے نا, یہ پرائیویٹ جو معاملات ہیں سرکاری اسکولوں میں تو پھر ٹیچر کسی کو ایک انج ماری جی کر دینا جس طرح میں تھانوں کیتی یہ اسی جڑی مار کھاتی تھوڑی سوچ ہوگی. سرکاری کالجز میں یا ان اداروں میں جو پڑھانے جاتے ہیں نا, ذرا ان سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار سانو سختی نہ آرڈر نے, بچے تہاڈی ٹرولنگ کرتے ہیں, تھانوں جملے کستے ہیں, تہاڈے دے ہستے ہیں پرانے لیکچر, تسی کچھ نہیں کہنا. یہ معاملہ اور ان والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو یہ جس حکومت نے بھی کیا ہے, اور میں ابھی بھی کہوں گا, وہ اس قوم کے بچوں کی دشمن ہے جس نے ٹیچر کو منع کیا کہ آپ بچے کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم نے مارے کھائی ہیں ٹیچرز کی, اور آج ہم دعائیں دیتے ہیں اپنے ان ٹیچرز کو اور ان کی نسلوں کو کہ ان کی سختیوں کی وجہ سے آج کسی قابل ہم بنے. تو یہاں جو یہ اس ملک کے بچوں کو برباد کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں تو اسکول نہ جائے تو ٹیچر کچھ بھی نہ کہے. آپ نے ٹیچر کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو پھینک دیا ہے بچوں کے سامنے کہ بھائی یہ آپ ان سے کارکردگی لیں. جب ڈاری بچوں سے جب ڈاری نہیں ہوگا, آپ اور استاد باپ کا درجہ رکھتے ہیں. جب آپ باپ سے آپ انگلش معاشرہ بنانا چاہتے ہیں, بنائیں بھائی, سکھائیں اپنے بچوں کو ABC. کل سانو جتیاں پہن گئی ہیں. بہرحال اس معاملے کو اب ختم کہاں ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ. اس کو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کی زینت بن چکا ہوا ہے, پولیٹیسائز ہو چکا ہوا ہے, اب معاملہ ہاتھوں سے نکل گیا. یہ کیا ہے؟ ابھی تو معاملہ ظاہر ہے کنٹرول میں ہی ہے. جب والدین یا چیزیں وہ کیس جو ہے DIG صاحب نے پریس کانفرنس بھی کر دی ہے, پھر ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی اس پر کھل کر موقف آ جائے. میرا ایک پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اگر واقعہ جھوٹا ہے تو جنہوں نے یہ انتشار دلایا, یہ تیرے لگانے کی کوشش کی ہے, چلیں ایک بڑے گروپ کو متنازع بنایا. کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی جان جب تسی کسی بھی بیٹی گیم کا حصہ بنو گے پھر مقافاتی عمل تو یہ تو چلو پھر باہر دیا نہیں, یہ معاشرہ جس جانب چل رہا ہے معاشرے کا قصور نہیں ہے گا سر. معاشرے کا قصور نہیں ہے گا, دیکھو لوگوں سے معاشرہ کا قصور نہیں ہے گا. اپنی فکری جڑی تسی غلط فہمی ہے نا, مغالطہ ہے, انہوں دور کر لو. میں پھر تسی میرے وڈے ہو, معاشرے کا قصور نہیں ہے گا. معاشرے نو جیڑی جانب تسی کریٹیسائز کرو گے, جیڑی جانب لاؤ گے, وہ لگے گا. معاشرے آئین اور قانون کی پابندی سے بنتے ہیں. جب کوئی یہاں پر یہ سوچتا ہے کہ میں تو اشرافیہ کا حصہ ہوں, قانون میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, قتل کر کے بھی اگلے وکٹری کا نشان بن کے جیلوں سے نکلتے ہیں. آپ نے دیکھا پنجاب یونیورسٹی میں ایک لڑکی نے کل شام کو ہی سوسائڈ کی ہے, تو اس کے والدین نے لکھ کر دے دیا ہے کہ ہم اس کا پوسٹ مارٹم تک نہیں کروانا چاہتے, بجائے اس کے کہ چلیں جو بھی معاملہ تھا جیسا تیسا تھا, ایک تحقیقات تو ہونی چاہیے. اداروں کو اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, یونیورسٹی انتظامیہ کو خود کرنا چاہیے تھا, لیکن بات جی والدین نے لکھا دے دی ہے, ہم بری ذمہ ہو گئے اور آپ قصور کہتے ہیں معاشرے کا. معاشرے کا قصور نہیں ہے, یہ سسٹم ہے. اس بچے کی موت کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہے. آپ اچھی معاشرے میں اچھے قانون کا اچھی مثالیں قائم کریں تو یہاں معاشرے کے تو قصوروار اور بچے ہیں, بچیاں دے والدین, یہ وہی بچے ہیں جب FC پل پر یا ادھر ادھر وہ ہولی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بچوں کا حق ہے. تو پھر جی نسل جس طرح تھی تیار کر رہے ہو وہ یہی نتائج ہوں نے. پرائیویٹ کالجوں میں کبھی ریسٹرکشنز دیکھی ہے کہ یار اپنی حدودوں کو یوں آپ تراس نہ کریں, پختوں میں بہرحال پیسے دیں, جو مرضی ہے کریں, اور آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں. جو اس وقت ہم نے معاشرے کا حال کر دیا, پھر میں معاشرے کی طرف اس لیے کہ معاشرہ لوگوں سے بنتا ہے. اس وقت جو پنجاب پولیس کو شتر بے مہار کر دیا ہے, چادر اور چار دیواری, ماں بہن بیٹی کے سروں سے دوپٹے چھیننا, آج جو چھنوا رہے ہیں کل وہ بھی محفوظ نہیں رہے گا. آج جس نہج پہ پنجاب پولیس پہنچ چکی ہوئی ہے, تشدد تو ان کا بہترین اور پسندیدہ مشغلہ بن چکا ہوا ہے. ان کے منہ کو ڈنڈا لگ چکا ہوا ہے کہ یہ آج بچیوں کے سر پہ ڈنڈے مارے گئے, بچیوں کے زخمی ہوئی ہیں, وہاں پر خون پڑا ہوا تھا. ہم نے دیکھا وہاں پر چیزیں دیکھی, یہ گفتگو کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کیا اس طرح کے ہم معاشرے کو لے کر جائیں گے. لیکن جو پنجاب پولیس کو اب جو وحشی کر دیا گیا ہے, ظاہر ہے بھگتیں گے, سب بھگتیں گے, ہم بھی بھگتیں گے, آپ بھی بھگتیں گے. اور جو یہ کروا رہے ہیں ایک دن ان کی بھی باری آنی ہے. یہ دروازہ کھلا ہے تو بند نہیں ہوگا. بہرحال اس میں کسی کی انا نہیں ہونی چاہیے.
किसी को बेइज्जत करने के लिए, किसी को माली मुआशी नुकसान पहुंचाने के लिए, या अपना जाती अपनी अना के लिए किसी इदारे को, किसी आप देखिए ना शख्सियत लास्ट को में वो जिस तरह मोटरवे का एक नाखुशगवार वाक़या, तो पोलिटिकल लोगों ने, पोलिटिकल जमातों ने, उनके ट्रोलर्स ने पोलिटिसाइज कर वो दिया। पोलिटिसाइज ये भी अल्लाह का, इन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए, हाथ जोड़ के बेटियां अपील करनी साझी होती चाहिए। है। इसे आप सियासी ना बनाएं, इसे सियासी जो ना भी बनाएं। कर रहे हैं और इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बेटियां सबकी साझी होती हैं। इस मामले को पोलिटिसाइज ना किया जाए। अगर इसमें कोई मुजरिम है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और अगर ये वाक़े को कोई खुद अपनी अना की तस्कीन के लिए इसको फैला रहा है तो इसका रास्ता रोकना चाहिए। उम्मीद है कि हम कभी तो ठीक हो गए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जब भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।